کوئی نہیں بول پایا۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں صحابہ چلے گئے، حضور مسئلہ کھڑا ہو گیا، آپ ہی حضور سے پوچھے کہ وجہ کیا ہے۔ اب دیکھیے ادب کا مسئلہ بھی آ گیا۔ اب حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آئے، دیکھیے سوال کیا ہے اور انداز کیا ہے اور ادب کیا ہے۔ یہ نہیں کہا حضور نماز غلط ہو گئی، حضور نماز خراب ہو گئی، حضور آپ بھول گئے، نہیں۔ عرض کرنے لگے آقا کیا آج کے بعد عصر کی نماز 2 ہی رکعت ہو گئی؟ آئے ہائے ہائے، انداز دیکھیں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا نماز غلط ہو گئی، یا حضور کیا آج کے بعد نماز عصر 2 ہی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا چلے جاؤ بشری تقاضے ہیں، آ جاؤ میں نماز اور پڑھاؤں گا۔ نماز 2 رکعت ملائی، نماز سجدے سے آؤ۔ اس کے بعد کیا سنو لوگو، امام مالک رحمۃ اللہ نے مسند امام مالک میں حدیث لائی ہے کتاب الصحو میں، فرمایا سنو لوگو۔ اب ایک طبقہ ہے اس حدیث کو پڑھ گیا، دیکھو حضور کو بھی بھول ہو گئی، دیکھو حضور بشر ہے، بس یہی بولی لگی، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کے دماغ خراب کیوں ہو رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ دیکھو حضور بھول گئے، حضور کو نماز غلط ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اسی پہ بحث۔ اب ایک عام انسان بیچارہ سیدھا سادہ نہ دین کے ساتھ لینا دینا، سیدھا نمازی ہے، اس کے پاس جب اسی حدیث رکھتے ہیں تو وہ بیچارہ سونے لگتا ہے حضور بھول گیا۔ اب اس کے وضاحت کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اصل کیا ہے، بیچارہ کب وہاں جائے گا، تب تک تو وہ جہنم کے دروازے تک پہنچ گیا ہوتا ہے۔ کون سمجھائے گا اس کو بیچارے کو؟ اب حضور نے فرمایا سنو صحابہ، میں بھولتا نہیں، بھلوایا جاتا اللہ کی طرف سے۔ آقا کیوں؟ قال تعارفوا، تمہیں سکھانے کے لیے۔ پیار سے سبحان اللہ بولیے۔ تمہیں سکھانے کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے مجھے بھلوایا جاتا۔ بیٹھیے آپ تشریف رکھیے، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ سنا، یہ ایک اشارہ میں نے دیا، ایسے ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں جو حضور کی زندگی میں ہوا، اور وہی حدیثیں وہی واقعات یہ لوگ سامنے لاتے ہیں اور ہمارے بیچارے سیدھے سادے نوجوانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بیچارہ کب وہ بخاری پڑھے گا ہمارا بیچارہ، کب وہ بخاری کی شرح پڑھے گا، کب وہ اپنے اساتذہ کے علماء کے پاس جائے گا جناب یہ مسئلہ کیا ہے، وہ ایک آن میں ایک دم اب اس کا ذہن تبدیل ہو جاتا اور ہونا بھی ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی الذی یوسوس فی صدور الناس، فوراً شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ابن عمر بیٹھے تھے، ایک خارجی آیا، اس نے کہا حضور میں تمہیں ایک آیت سناؤں گا، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں سننا ہے۔ عبداللہ بن عمر جیسے شخصیت، صحابی رسول، عالم دین، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نہیں مجھے نہیں سننا ہے، نکل جائے یہاں سے۔ وہاں لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ تو تمہیں کہہ رہے تھے میں قرآن کی آیت سناؤں گا، آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگے؟ کہا یہ اپنا معنی نکال لیتا، میں ڈرتا کہیں شیطان میرے دل میں وہ غلط معنی نہ اتار دیتا، مجھے اس کی سننی نہیں، یہ عبداللہ بن عمر جیسی شخصیت ہے، اور ہمارا نوجوان اس کو وضو بنانے کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، کہتا سب کی سننی چاہیے، یہ غلط ہے، سب کی سننی چاہیے، نہیں غلط ہے، تمہاری مجال ہی نہیں کہ تو سب کی سنے گا تو قبلہ بشارت صاحب سید صاحب سنے سکتے ہیں، علماء بیٹھے یہ سن سکتے ہیں، یہ اس لیے نہیں سنیں گے کہ اس نے حق بولا، یہ اس لیے سنیں گے کہاں غلط بولا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے بولنے والا کہاں غلط بول رہا ہے کہاں صحیح بول رہا ہے، عام لوگوں کو کیا پتا ہے کہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں جلدی سے، سنیں گے جلدی سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھیا نے دعوت کی، زہر ملایا اس سے گوشت کی بوٹی میں زہر ملایا، ایک صحابی بھی شہید ہو گیا، حضور نے بھی کھایا۔ اب یہ حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، بتاؤ اگر یہی حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے گی تو بتاؤ کیا کرو گے؟ ارے حضور کو پتہ نہیں، یہ ہمارے کہاں سے علماء یہاں گلے پھاڑ کے آتے ہیں، حضور کو علم غیب ہے، حضور کو علم غیب ہے، وہ ہمیں گمراہ کر رہے، دیکھو اس نے حدیث مجھے دکھائی ہے، حضور نے زہر ملایا ہوا گوشت کھایا ہے، اگر پتہ پہلے ہوتا کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے کہا کاش میرا نوجوان اپنے علماء سے رابطہ کرتا، کاش میرا نوجوان علماء سے رابطہ کرتا، یہ بتا دیتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ بے شک
آپ کہو گے جناب حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ سننا چاہیں گے تو 1 منٹ لگے گا مجھے. کوئی ہے تیار سننے کے لیے؟ نہیں سنیے. میں نے کہا یہ ایک ہی حدیث نہیں ہے، ایک اور بھی ہے. صرف یہی حدیث نہیں ہے جس میں حضور کو ملایا گیا، زہر ملایا ہوا گوشت کھلایا گیا. ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی. آپ آسمان کو مت دیکھیے گا، بارش کو مت دیکھیے، جس مصطفیٰ کی میں بات کر رہا ہوں اس کو دیکھیے گا. صحابہ میدان میں تیروں کے لیے سینے پیش کرتے تھے. ہم بارش کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ بھاگیں گے کون کون بارش کی وجہ سے؟ یہ وعدہ ہے. آج آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہاں واہ واہ. بزرگ فرمایا دعا کر لیجئے بارش ہونی چاہیے، پھر تو رحمت نازل ہونے لگی ہے. ہاں کہہ دیجئے یا رسول اللہ. توجہ ہے. میں نے کہا یہ ایک ہی حدیث نے، ایک دوسری بھی سن. اور وہ حدیث دوسری کیا؟ میرے نبی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ایک اور جگہ گوشت میں زہر ملا کے دیا گیا. جو ہی گوشت کی بوٹی کو ہاتھ لگ گیا اس میں جان آ گئی اور بوٹی نے نبی سے باتیں کرنا شروع کر لیا. گوشت کی بوٹی نے نبی سے کلام شروع کیا. میرے نبی مت کھا مجھے، مت کھا مجھے. بوٹی کیا وجہ؟ اس میں زہر ملایا ہوا، تجھے تکلیف پہنچانے کی غرض سے تمہیں دیا گیا. میں نے کارے اندھے، عقل کے اندھے، اگر تم نے کبھی غور کیا ہوتا یہاں بھی بوٹی زہر ملایا ہوا، وہاں بھی بوٹی زہر ملایا ہوا. یہاں ہاتھ لگ گیا، بوٹی نے باتیں کرنا شروع کر لیا، یہاں بھی ہاتھ لگ گیا، لیکن مصطفیٰ کھا بھی گئے. کبھی حکمت پہ غور کیا ہوتا؟ اب غور کرنے کے لیے آئی گئے تو آ جاؤ. میں نے عرض کیا مولا راز کیا ہے؟ جواب مل گیا. پہلی والی بوٹی جہاں سے باتیں شروع ہو گئی وہاں نبی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے دیا گیا، لیکن دوسری میں وہ غرض نہیں تھا. میں نے کہا مولا دوسری میں کیا غرض تھا؟ تو ادھر سے جواب ملا اسی بڑھیا سے پوچھو جس نے زہر ملایا. اسے جب ہم نے سوال کیا او بڑھیا، یہودی بڑھیا، تم نے گوشت میں زہر کیوں ملایا؟ کہا مجھے نبی کو تکلیف نہیں پہنچانا تھا. پھر کیوں ملایا؟ کہا میں نے اپنے یہودی علماء سے سنا تھا آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے. میں نے سنا تھا آخری نبی آنے والا ہے، اس کی بہت ساری علامتیں میں نے سنی تھی، یہ علامتیں ہیں. ایک علامت میں نے یہ بھی سنی تھی اگر اس کو زہر بھی کھلایا جائے گا اس پر زہر اثر نہ کرے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. داؤدی میں نے سنا تھا زہر اثر نہ کرے گا، اسی لیے میں نے یہ پہچان کی تصدیق کرانے کے لیے آج نبی کو دعوت پہ بلایا، زہر ملایا. جناب مولانا داؤدی صاحب للکار ہے، للکار ہے، میرا للکار ہے، للکار ہے. امام اعلیٰ حضرت جزاک اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. اونچا ذرا پیار سے سبحان اللہ بولیے. ماشاءاللہ. اور اونچی آواز سے آپ یا رسول اللہ بول لیجئے. اب سوال پیدا یہ ہوتا تھا آپ نے دونوں کو کھلایا. کہا میں سمجھ گئی جب ایک شہید ہو گیا میں سمجھ گئی یہ والا نبی نہیں ہے. جو نبی نے کھایا وہ شہید نہیں ہو گئے، میں سمجھ گیا یہی نبی ہے. میں نے کہا نبی جلدی کر کلمہ پڑھا کہ مجھے بھی مسلمان بنا، مجھے بھی اپنے دامن میں جگہ دے دے. اب حدیث تو ایک ہے، زہر ملایا گیا. اب اس سے 3 چیزیں نکل آئی. ایک نبی نے کھایا اثر نہیں ہوا،
دوسرا ایک صحابی کو شہادت نصیب ہو گئی، ایک صحابی کو، اور بڑی بات یہ کہ وہابی بدعقیدہ ہو گیا اسی حدیث سے۔ اور مجھے کہنے دو یہی حدیث حضور کے علم غیب کی دلیل بھی ہے، اور اسی حدیث سے یہ بدعقیدہ گمراہ ہو رہا ہے۔ حیرت ہو دیا مجھے، حضور کے ساتھ ایک بوٹی باتیں کر رہی ہیں تو یہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ مجھے لگ رہا نبی نے کہا مجھے کھانے دو، چپ کر، باتیں مت کر، مجھے کھانے دو، کیونکہ اس کو دکھانا میں نبی ہوں، انا رسول اللہ، انا محمد بن عبداللہ۔ بے شک تو اتنی ساری مثالیں دے سکتے ہیں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا مجھے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں اب جواب دے دو لوگوں، کیا ساری دنیا نبی کو جانتی کہ نہیں جانتی ہے؟ انسانوں کی دو باتیں نے پتھر بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے وہ پتھر یاد ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرماتے جب میں نبی کے ساتھ اس راستے سے نکلتا تھا، اس پہاڑی پر سے درود و سلام کی آواز آتی تھی، میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا تھا، کوئی نظر نہیں آتا تھا، میں نے عرض کیا آقا من یصلی علیک، یہ درود پڑھنے والا ہے کون؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کوئی انسان نہیں جو تمہیں نظر آئے گا، یہ حجر ہے، یہ حجر ہے، یہ اس پہاڑ پر پتھر ہے، جب میں ادھر سے نکلتا ہوں یہ پتھر مجھ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں لوگو، ایک اعرابی آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، میرے نبی اگر تو نبی ہے اس درخت کو اپنے پاس بلا لو۔ میرے نبی نے فرمایا جا بولو نبی بلا رہا ہے، حضور نے کہا جا بلا، میں نہیں بلاؤں گا، تو بول نبی بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گیا کہتا میں نے کہا وہ درخت نبی بلا رہا ہے۔ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ درخت سے باتیں کر رہے ہیں، او درخت نبی بلا رہا ہے۔ اور اعرابی خود کہہ رہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت ہل رہا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں جڑوں کے ساتھ نکل آئے، جس طرح انسان چلتا ہے اسی طرح چلنے لگا نبی کی طرف، آگے آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ اب ابھی تھوڑا انفیکشن باقی تھا، آدھا نکل گیا لیکن ابھی آدھا باقی تھا، اس لیے دوسرا سوال مار دیا۔ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو مان لیا تم بلا سکتے ہو، لیکن اگر یہ واپس چلا گیا تب میں کلمہ پڑھوں گا، تب میں کلمہ پڑھوں گا۔ تو فرماتے ہیں میرے نبی نے زبان سے نہیں بولا، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، استفاق سے اشارہ کیا، اپنی جگہ چلا گیا۔ اعرابی کہتا خدا کی قسم میں نے یہ درخت واپس جاتے ہوئے دیکھا، جہاں سے جڑیں نکالی تھی اپنی اپنی جگہ پر اپنی جڑیں داخل ہو گئی، میں واپس آ گیا، میں نے کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت بھی تمہیں پہچانتے جانتے اور مانتے ہیں، میں کتنا بد نصیب ہوں، میں تمہیں نہیں پہچان سکا، جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ میرے نبی کو زمین کے ذرے بھی جانتے ہیں، آسمان کے سورج و چاند و تارے بھی جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور مجھے کہنے دو مانتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ترجمانی فرمائی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔
اللہ اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جائے سورج نبی کو جانتا بھی ہے بے شک اور نبی کو مانتا مانتا بھی ہے اور آگے بھی امام سنو نبی کی بھی مانتا ہے جان نبی کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے اسی لیے جب اشارہ ہوا تو واپس آ گیا اور لوگوں ہم تو انسان ہیں عقل والے ہیں واہ بے عقل مت بن جاؤ خدا کی قسم یہ ساری چیزیں نان لیونگ تھنگ جو میں عرض کر رہا تھا پتھر بھی نہیں عقل رکھتے ہیں نہ سوچ و سمجھ رکھتے ہیں درخت بھی نہ پتھر نہ سوچ و سمجھ نہ عقل نہ تمیز ہے لیکن میرا نبی کا اشارہ پاتے ہیں جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں او میرے نوجوان تجھے رب نے تو عقل والا بنایا ہے تجھے رب نے سمجھدار بھی بنایا ہے تجھے رب نے شرف والا بھی بنایا ہے وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ کا ارشاد ہے میں نے انسان کو عزت والا بنایا عقل والا بنایا ہے ہم تو جانور نہیں ہیں جانور کو کوئی تمیز نہیں ہے لیکن خدا کی قسم میرے نبی پہ قربان جاؤ میرے آقا راستے سے جا رہے ہیں ادھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگتے ہوئے آئے عرض کرنے لگے نبی تم بھی بھاگ جاؤ سائیڈ ہو جاؤ میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے کہا ادھر سے اونٹ بھاگ رہا ہے لوگوں کو زخمی کر رہا ہے دھکے مار رہا ہے کاٹ رہا ہے پاولا ہو گیا پاگل ہو گیا دماغ پھیل شاید ہو گیا تم بھی بھاگ جاؤ اس کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں نہیں میرے نبی نے فرمایا تم اپنے آپ کو بچاؤ سائیڈ میں رہو میں بیچ راستے میں کھڑا رہوں گا اے نبی یہ جانور ہے بے عقل ہے اس کو کیا پتا کہ تم کون ہو ہٹ جاؤ میرے مصطفیٰ راستہ چھوڑو اس کا میرے نبی نے فرمایا اگر میں بھی ہٹ جاؤں میں بھی بھاگ جاؤں اس بے زبان جانور کو اگر کوئی دکھ درد کی کہانی سنانی ہوگی تو میرے سوا کون سنے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غم گسار یا نبی غم گسار یا نبی اگر میں بھی نکل گیا کون سنے گا اس کی یہ بے زبان ہے کہتے ہیں سارے لوگ راستوں سے بھاگ گئے دور رہ گئے دور سے نظارہ دیکھ رہے ہیں میرے نبی راستے کے بیچ میں کھڑے ہیں جب اونٹ کسی کو بھی دیکھتا اس کے پیچھے بھاگتا ہے کاٹتا ہے دھکے مارتا ہے باولا ہوا کل شاید خراب ہو گئی کچھ پتا نہیں کیا ہو گیا لیکن جو ہی میرے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی پیار سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہی چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑ گئی گرجنا بند کر لیا کاٹنا بند کر لیا دھکے دینا بند کر لیا سر گردن کو جھکا کر کے نرم مزاجی کے ساتھ میرے نبی کے قدموں میں سر ڈالا پہلے سلام کیا پھر منہ میرے نبی کے کان مبارک کے قریب کیا صحابہ آگئے بڑے خوش ہو گئے پروانے دیوانے آگئے نزدیک بڑے خوش ہو گئے او میرے نبی اس نے آپ کے کان میں کیا کہا کہا اونٹ کہتا ہے میرے نبی مہربانی کر لے مجھے خرید لے مجھے خرید لیجئے او اونٹ کیا بات ہے کہا عمر بھر میرے مالک نے مجھ سے کام لیا بہت ظلم کیا عمر بھر ستایا کھانا بہت کم دیا کام زیادہ لیا کام اسے زیادہ لیا لیکن جب اب کام کے قابل میں نہ رہ گیا جب میں کام کے قابل نہ رہا اب میں چل بھی نہیں پاتا ہوں نیزے مار مار کے مجھے چلاتے ہیں اٹھ نہیں پاتا ہوں کمزور ہو گیا ہوں بے بس ہو گیا ہوں اب کل شام یہ دونوں دونوں باپ بیٹے مشورہ کر رہے تھے اب یہ کام کے قابل نہیں رہا اب اس کو کسی کے حوالے کریں گے کاٹے گا کھائے گا آج تک میں نے نافرمانی نہیں کی میرے نبی آج میں مجبور ہو گیا رسی کاٹنے کے لیے نہ میں پاگل ہوں نہ میں دیوانہ ہوں نہ میں کسی کو ستاتا انہوں نے مجھے مجبور کیا لیکن میں نبی میرے آقا میں تیری ہی تلاش میں تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
سبحان اللہ غازی کشمیر اللہ اللہ میرے نبی میں تیری تلاش میں تھا، مہربانی کر لیجئے مجھے خرید لیجئے، خرید کر کے اپنے پاس جگہ دے دیجئے، ساری زندگی کی تھکان مجھے ختم ہو جائے گی، کھانے کی ضرورت نہیں، تیرا چہرہ دیکھتا رہوں گا میرے نبی، تیری صحبت میں بیٹھوں گا میرے نبی، کچھ نہ چاہیے مجھے خرید لیجئے میرے نبی۔ یہ دیکھیے میرے پیچھے وہ تلوار لے کر کے آ رہا ہے، میرے نبی نے کہا رک جا، رک جا، کیا ہوا تجھے؟ تیری ساری شکایت دے کر کے میرے پاس آیا، اب کچھ نہیں کرنا، بس بول کیا قیمت ہے، آج میں اسے خرید لوں گا، بس اب اس کے ظلم سہنے کے لیے تیار نہیں، بڑا ظلم تم نے کیا ہے۔ کیا شان ہے میرے دوستو، جانور بھی میرے نبی کے قدموں میں چھپنے کے لیے آ رہے ہیں، آقا کے قدموں سے لگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہائے ہمیں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تھا، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھے، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، دیکھ کنیکشن میں نے جوڑ دیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، وہ غیر سے کام ہی کیوں رکھے گا، اسے کرنا کو کیا، جب نبی سب کچھ ملا، جب سب کچھ نبی ملا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کان نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا۔ جامی صاحب کا ایک شعر سناؤں جناب؟ مولانا جامی فرماتے ہیں یا رسول ابتہی باب السلام روزت، یا رسول ابتہی باب السلام روزت، قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من، قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جان من جانان من باجملہ فرزندان من۔ ماشاءاللہ، علمدار کشمیر کا نام لیا تو ایک شعر سنا دوں گا میں۔ اب عنوان چل ہی رہا وہی، انہوں نے نام لیا، کیا پتہ یہ درویش نے مجھے یاد دلایا، اپنے علمدار کو بھی یاد کر۔ ہاں وہ کشمیری میں سناؤں دو، بار بار لگزی ہے 10 پیغمبر اثر، شیخ العالم فرماتے قربان جاؤ اپنے نبی پر، بار بار لگزی ہے 10 پیغمبر اثر، یسن یزدور اس رحمت جاری، یعنی اے نوجوان اے بزرگ، قربان جاؤ اپنے نبی پر، جس نبی کے ہر زمانے پر، جس کے زمانے پر ہر وقت رحمت بارش ہوتی رہتی ہے۔ لیکن دوسرا شعر بھی سنو، کالی علی حق لگی روزی معاشرس، تم آپ میں سے کشمیری کون کون سمجھتا؟ کہاں کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سارے نہیں سمجھتے، ان کے لیے بھی اردو بتا رہا ہوں۔ کالی علی حق لگی روزی معاشرس، شیخ العالم فرماتے ہیں قربان جاؤ اپنے نبی پر، اس نبی پر جس کے ہر وقت جس زمانے میں رحمت نازل ہوتی ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، کالی علی حق لگی روزی معاشرس، یعنی جب قیامت کے دن حساب چلے گا، قیامت لگے گی، حشر چلے گا، کالی علی حق لگی روزی معاشرس، تو اس کو امیدوار آسف ساری سب نبی کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں گے۔
इनका इज्जत माफ मौला अब्दुल रशीद दाऊदी साहब सब लोगों को नबी सब बस जज़ाकल्लाह सब लोगों को नबी की शफाअत की उम्मीद होगी, उम्मीद हो, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तो है औदे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अब बताओ गैर को क्या करना है? जैसा नबी जिनको मिला वो गैर को क्या करना है? किस चीज की कमी है? अल्लाह तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम जब आते नहीं है, आए नहीं, दुरूद पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, आका का दामन थामते नहीं, सिर्फ माफ करना बुरा मत मानना, नारे तो लगाएंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये देखते नहीं दामन पकड़ा भी कि नहीं पकड़ा, पकड़ा भी है नारे मत लगाओ, दामन रसूल पकड़ो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाओ, तन मन धन प्यारे नबी पे कुर्बान जाओ, ख्यालात में, तसव्वुरात में, फिक्रों में, जिक्रों में मुस्तफा को रखो। बेशक प्यारे आका की सुन्नतें अदा करो। ये सुनो, ये जुमला ले लो, जितने आप सुन्नत से दूर होंगे उतना रसूल से दूर, जितना रसूल से दूर होंगे उतना रब से दूर, और रब से दूर, नबी से दूर तो जहन्नम के करीब हो जाएगा। जन्नत के करीब कैसे जा सकता है? अब बता कौन लम्हा ऐसा है जहां सुनते नहीं है? कोई लम्हा ही नहीं मोमिन के लिए जहां सुनते नहीं है। कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे गंगा तक मेरे नबी ने सिखाया, तेल लगाना तक सिखाया मेरे नबी ने। क्या शान है मेरे मुस्तफा की, ताकि एक लम्हा भी मेरा आशिक मुझसे अलग ना हो। जुमला ले लो, बड़ा प्यारा है, सुभान अल्लाह बोले मोहब्बतों के साथ। वजह से मेरे मुस्तफा ने हर लम्हा, हर सांस, हर कदम पर सुन्नतें छोड़ी, ताकि मेरा गुलाम एक लम्हे के लिए भी मुझसे अलग ना हो। सुनते छूट गई, नबी से कट गया। ये आका का करम है। तेल कैसे लगाओगे मुस्तफा ने वो भी सिखाया, कपड़ा कैसे पहनोगे, कैसे लागोगे, ये कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, कैसे रखना है, ये मेरे मुस्तफा ने सब सिखा दिया। इवन आप देख लीजिए बैतुल खुला जाने का तरीका तक मेरे नबी ने सिखाया। और आगे भी बढ़िए, बैठ करो, जैसे बैठना हो इस्तिंजा के लिए किस तरह बैठोगे, ये सबसे नीचे वाला सब्जेक्ट है। कोई बड़ा लेक्चरर होता है ना, वो एलकेजी यूकेजी नहीं पढ़ाता है, नहीं समझे शायद। तो बड़ा प्रोफेसर होगा, पीएचडी स्कॉलर होगा, डिग्री होल्डर होगा, लेक्चरर होगा, उसको बोलेंगे प्री नर्सरी नर्सरी बड़ा पढ़ाएगा वो? कहता है कि मेरी शायान शान नहीं है, किसी छोटे 4th क्लास टीचर को ले आओ जो 5-6 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहा होगा, उसे एलकेजी यूकेजी बड़ा कोई मैडम शैडम ले आओ, वही पढ़ाएगा। ये मेरी क्लास नहीं है, मेरे बड़े लड़के बड़े ऊंचे क्लास है। मेरे नबी जैसा प्रोफेसर कौन है? उस जैसा मुअल्लिम कौन है? उस जैसा साइंटिस्ट कौन है? बताओ, उस जैसा दाना समझदार है कौन? कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। लेकिन फिर भी सबसे निचला वाला सब्जेक्ट, किस तरह पेशाब करने के लिए बैठेगा, वो भी मेरे नबी ने समझाया। खाना किस तरह खाएगा, वो भी मेरे नबी ने समझाया। अब हमें लग रहा है ये कोई ऐसी छोटी बात है, लेकिन अब साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, जब इस्तिंजा के लिए बैठो तो थोड़ा बाएं तरफ दबाव डालो। इस्तिंजा के लिए बैठो तो बाएं तरफ थोड़ा दबाव डालो। ये हमें लग रहा है ऐसी बात है, लेकिन अब साइंस सुनो। मैं कोई साइंसदान नहीं, साइंटिस्ट नहीं हूँ, कोई साइंस स्टूडेंट नहीं, लेकिन जो किताबों में पढ़ा, जो हुजूर से सीखा, उनकी तालीमात से, बाकी सब ये साइंस स्टूडेंट, उनको चाहिए नबी के बातों पर तहकीक करना चाहिए, लेकिन ये बदल दूसरे कामों में लगे हुए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जब इस्तिंजा के लिए बैठो, बैठते वक्त थोड़ा बाएं तरफ थोड़ा दबाव डालो। अब उसमें साइंस देखोगे तो क्या है, तो बड़ी वाली आंत जो होती है, आंत बोलते हैं अंतड़ी, बड़ी वाली जो वो लेफ्ट साइड होती है। लेफ्ट साइड होने की वजह से जब आप लेफ्ट साइड दबाव डालोगे, उस पे दबाव आ जाएगा, आप इस्तिंजा से आराम से फारिग हो जाओगे। अब खाने के टाइम मेरे नबी ने क्या बताया, तवज्जो है, फरमाएं ये वाला
پیر اوپر رکھا اور یہ نیچے رکھا. یہ حدیث ہے سنت ہے. میں تکلیف کروں گا ان سے تھوڑا دکھائیں گے ثواب کا کیا کام ہے. یہ دیکھیں میرے آقا نے فرمایا روٹی کھاؤ سب سے بہتر سے بہتر طریقہ یہی. اس کے علاوہ پیروں پر بھی بیٹھنا دوزانوں بیٹھنا وہ بھی ہے لیکن سب سے بہتر اور محبوب ترین طریقہ یہ والا اوپر اور یہ والا نیچے. یہ حضور نے سکھایا. اب آپ کہیں گے اس میں کون سی سائنس ہے؟ تو اس طرح جو آنت ہوتی ہے انگلش میں اس کو اپینڈک ایسے کچھ نام ہے شاید. دائیں طرف جو آنت چھوٹی سی ہوتی ہے کبھی کبھی اس میں پین ہو جاتی ہے ایسی تو اللہ بچے وہ پھٹ جائے تو انفیکشن پھیل جاتی ہے پورے جسم میں تو انسان مر جاتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یہ والا اب اوپر رکھا کرو. جب سائنس پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کھلے پاؤں ڈالیں گے چار زانوں بیٹھیں گے تو اس کا اوپر والا منہ کھلا رہتا ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہو وہ اس میں ایک ایک دانہ کبھی اس منہ کے اندر چلا جاتا اس چھوٹی والی آنت میں وہ اندر ہی رہتا وہ باہر نکلنے کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں. پھر اس کو اب جمع ہو کے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے. جب انفیکشن ہو جاتی ہے وہ ایک دن اتنا بڑھ جاتا ہے انفیکشن پورے پیٹ میں پھیل جاتا ہے یہ پھٹ جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اس طرح پین ہو جاتا فوراً اس کو آپریشن کرنا پڑتا ہے. اب میرے نبی نے فرمایا یہ والا پاؤں اوپر رکھو پیٹ کے ساتھ اس کو لگاؤ. اس کی وجہ سے اس کا منہ اوپر سے بند ہوتا ہے. جب آپ کھائیں گے تو اس کے اندر کھانے کے دانے نہیں جائیں گے. اب بتاؤ یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اب زیادہ گہرائی میں بات جانے کے بغیر میں فوراً واپس آتا ہوں محبتوں کے ساتھ. سبحان اللہ کہہ دیا میں نے ایک اشارہ دے دیا. باقی سائنس اسٹوڈنٹ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ان کو جاننا چاہیے اپنے نبی کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہے. انہیں پتا چلے گا جب مصطفیٰ کو سمجھ جائیں گے ماں جانیں گے پھر مانیں گے. اب کیا کرنا ہے حضور کو صرف جاننا ہے یا بولیے اب اس کی ماننا بھی ہے نا. اب اس کا کیا ملے گا فضل ایک شعر پہلے سنا کے بس بات ختم کر لیں گے اس کے ساتھ ہی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. لوگوں صرف جاننا بھی نہیں ہے اور آگے ماننا بھی ہے جاننا بھی ہے اور نبی کو. لیکن اب ایک اور آخری بات پر میں ختم کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے بس 2 منٹ بعد ختم کریں گے. سبحان اللہ بولیے. صرف جاننا اور پھر صرف ماننا نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ رکھا غیر سے کام. اس میں شرط یہ بھی ہے جب تم نے نبی کو مانا جب تم نے نبی کو جانا اب غیر سے کٹنا بھی پڑے گا. کھچڑی نہیں بنانی پڑے گی. صاف و شفاف عقیدہ رکھنا پڑے گا صاف و شفاف ایمان رکھنا پڑے گا صاف و شفاف عمل رکھنا پڑے گا. اب آگے والی آیت بھی سن لیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کہتا جب تم نے کلمہ پڑھا جب تم مومن بن گئے جب اللہ کو مانا جب نبی کو مانا جب اللہ کو جانا جب نبی کو جانا اب غیر سے کٹنا بھی پڑے گا. ایسا نہیں تھوڑا ادھر کا لے لوگے تھوڑا ادھر کا لے معاف کرنا برا نہ ماننا. شادی ہوگی نکاح تو پڑھائیں گے نبی کے طریقے پر لیکن جب شادی کا ڈھول باجا نکلے گا اس وقت تم نبی کے طریقے کو بھول جاؤ گے. بے حیائی نہیں چلے. اسلام حیا والا مذہب ہے حیا والا طریقہ اختیار کرنا. میرے مصطفیٰ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے ہمیں رکنا پڑے. میرے نبی نے بد مذہبوں سے روکا ہے تو رکنا پڑے. بد صحبتوں سے روکا ہے تو رکنا پڑے. ٹھیک ہے. اقبال نے کیا خوب درد سنایا کہا تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود.
تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم نے اگر چھوڑا تو اسلام چھوڑا، اگر پکڑا یہود ہنود۔ جو مشہور ہے ہنود ہے، یہود ہے نا، کسی کو پکڑا اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہودیوں کے طریقے ہمارے پاس، نصارہ کے طریقے ہمارے پاس، ہنود کے طریقے۔ اب دیکھیے کپڑے نوجوان پہنیں گے تو مسلمان کا رنگ نہیں ہوگا، پہچان بھی نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں کپڑے جو ایسی پہنتی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ ایسے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان کی بیٹی ہے یا کسی اور کی بیٹی ہے۔ شادی ہو گئی پتہ نہیں چلتا یہ یہودیوں کی، سعودیوں کی، یہودیوں کی، ہنودوں کی یا مسلمانوں کی، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ایسی حالت ہماری شادیوں کی۔ اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو پکے سچے مسلمان، مومن اور مسلمان بننا پڑے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا گالی گلوچ نہ کرو، غیبت نہ کرو، حرام نہ کھاؤ۔ صرف ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جنتی بن گئے؟ تو یہ جہنم بدعملوں کے لیے نہیں تو اور کس کے لیے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو آمدن قصدن نماز چھوڑے گا 2 کروڑ برس تک جہنم میں رہے گا۔ ایک نماز او کما تو آمدن قصدن ایک روزہ چھوڑے گا 9 لاکھ برس تک جہنم میں جلے گا، ایک روزہ چھوڑنے کو۔ جو اپنی آنکھوں کو ناپاک کرے گا، برائی دیکھے گا، جہنم کی سوئیاں جو آگ کے ہوں وکیل ہوں اس کی آنکھوں میں ٹھونک دی جائیں گی وہاں جہنم۔ اور یہ ہاتھ خود بات کریں گے کہ کیا 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 ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن زبان پہ مہر لگ جائے گی، منہ بند ہو جائے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ میرے ساتھ بات کریں گے۔ ہاتھ میرے ساتھ کیا کرتا تھا ان ہاتھوں سے، یہ سب لکھ دیا جا رہا ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ، اندھیریوں میں بیٹھ، روشنی میں بیٹھ، خلوت میں بیٹھ، جلوت میں بیٹھ، جو بھی ہاتھ کرے گا یہ خود وہاں بات کرے گا۔ تنہائیوں میں موبائل چلائے گا، برائی دیکھے گا، وہ بھی یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ رشوت سود کے لیے، کسی کا حق کھانے کے لیے قلم چلائے گا، یہ ہاتھ اس کی گواہی بھی دے گا۔ کوئی چیز وہاں ڈکی چھپی نہیں۔ یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتا ہے جس دن سر اور راز سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ انسان چلائے گا ہائے کاش مجھے یہ نام اعمال ہی نہ ہاتھ میں دیا ہوتا، اس میں چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی درج کر دیا گیا۔ اب بتاؤ جو ہمارے قبلہ مشارت صاحب نے بہت بہترین بات بتائی، نماز ہمارے گھروں سے نکلے۔ مومن بننے کے بعد سب سے اول فرض جو مومن پر ہے وہ کیا ہے؟ مجھے بولیے نماز۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو باقی رب کی امانتوں کی کیا حفاظت فرمائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا کبھی اس کو قرض مت دینا، قرض مت دینا۔ جب اس نے اللہ کے امانت کی حفاظت نہیں کی، تیرے امانت کی بھی حفاظت نہیں کری۔ تو دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری اسلامی بہنیں، بالخصوص ہماری عورتوں کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم رو رہے ہیں، ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، شرابی بن گئے ہیں، منشیات کے عادی ہو گئے ہیں، بیرا روی کے شکار ہو گئے ہیں، ظالم و جابر و قاتل بن رہے ہیں۔ لیکن اس کی اصل وجہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ وہاں سے بچے کی جیسی تربیت ہوگی بچہ ویسا ہی آگے چلے گا۔ پہلی درجہ جیسی وہاں صحبت ملے گی، تعلیم و تربیت ملے گی، وہی اثرات آگے چل کر کے رہ جائے گا۔ ماں نمازی ہوگی
یاد رکھ لینا بچہ بھی نمازی بن جائے گا، اس کو تو ماں سے ہی سیکھنا ہے نا سب کچھ، وہ ماں کے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کیچ کرتا ہے، دیکھتا ہے کیا بولتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے۔ کئی اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے 15 20 پارے ماں کی گود میں یاد کیے ہیں، ان سے سوال ہوا یہ کیسے یاد ہو گیا؟ کہا ماں ہماری ہمیں دودھ پلایا کرتی تھی، کھانا کھلایا کرتی تھی، قرآن پڑھ پڑھ کے کھلایا کرتی تھی، تو نتیجہ یہ نکلا ہمیں بھی یہ یاد ہو گیا۔ ماں بہنوں کے لیے آخری بات بس اس کے بعد دعا، وہ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کو گھر پہ مدعو کی، دعوت دی۔ جب دعوت دی، اپنی 2 بیٹیاں تھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ، فرمایا میری بیٹیوں مجھے میرا آج بڑا مہمان آ رہا ہے، بہت پاکیزہ مہمان ہے، تہجد گزار آ رہا ہے، کم کھانے والا آ رہا ہے، انتہائی پاکیزہ انسان ہے، امام ہے لوگوں کا۔ جب اس کو دعوت دیا کر بلایا، بیٹیوں نے بڑی پاکیزگی، وہ تھی پہلے پاکیزگی اور زیادہ اہتمام کیا ہے۔ شام کے ٹائم جب روٹی مہمان کے پاس رکھی، امام شافعی فرماتے امام احمد بن حنبل نے اور روٹی منگائی۔ اب جب میں بیٹیوں کے پاس گیا تو بیٹیوں نے کہا جناب حضرت آپ فرما رہے تھے کھانا کم کھا رہے ہیں، آج تو اور روٹیاں مانگ رہے ہیں۔ نہیں آج کیا بات ہے، بہرحال مہمان نے مانگی تو دے دو، انہوں نے اور روٹیاں مانگی، امام احمد بن حنبل نے کھانا ختم کیا۔ اس کے بعد کسی برتن میں اس کے لیے تہجد کے لیے پانی رکھا، صبح سویرے اٹھے گا وضو بنائے گا، صبح جب چلا گیا تہجد کے ٹائم فجر کا ٹائم ہو گیا تھا، پانی ادھر ہی تھا، وضو بنایا ہی نہیں تھا، پانی واپس آیا۔ سوال توجہ ہے میرے بس بات ختم کر رہا ہوں میں۔ بیٹیوں نے سوال کیا حضرت والد محترم آپ نے کہا تھا یہ کھانا بھی کم کھاتا ہے اور رات بھر یہ صبح سویرے اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، آج لگ رہا ہے تہجد بھی چھوٹ گئی زیادہ کھانے کی وجہ۔ چلے گئے امام بن حنبل کے پاس، مہمان سے سوال کیا حضور میں نے بیٹیوں کو اس طرح کہا تھا، اب میں مجبور ہو رہا ہوں، ان کو مجھے جواب دینا پڑے گا، ورنہ میں سوال نہیں کرتا کہ آپ نے روٹی آج زیادہ کیوں کھائی۔ امام بن حنبل تبسم فرمایا، کہا صحیح فرمایا آپ نے بیٹیوں کو، میں کھانا کم ہی کھاتا تھا، میں صبح تہجد کے لیے بھی اٹھتا تھا۔ اچھا آج کیا ہو گیا؟ کہا میرے میزبان امام شافعی رحمت اللہ علیہ سن، آج شام کو جب میں نے کل شام آپ کی بیٹیوں کے پاکیزہ ہاتھوں سے روٹی بنی ہوئی ایک ٹکڑا جب منہ میں ڈالا، مجھے لگ رہا تھا میں روٹی کا ٹکڑا گلے سے نہیں اتار رہا، یہ نور نیچے جا رہا ہے، یہ نور نیچے جا رہا ہے۔ میں نے خواہش کی کہ آج زیادہ ہی لے لیں گے، یہ پاکیزہ غذا بار بار نہیں ملے گا، اس لیے میں نے اور کھانا لیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا جب میں نے سونے کا ارادہ کر لیا، اندر جو پیٹ میں روٹیاں تھی انہوں نے مجھے چلایا، انہوں نے مجھے آواز لگائی، او امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، او امام احمد بن حنبل، آج سونے کی رات نہیں ہے، آج کھانے کا حق ادا کرنا ہے۔ تو روٹیوں نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا، میں نے مصلی بچھائی، ساری رات میں مصلی پہ رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، جب تک تہجد آئی مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی، عشاء کا جو وضو میں نے کیا تھا اسی پہ میں نے تہجد کی نماز بھی ادا کر لی۔ مجھے لگا تیری بیٹیوں نے یہ کھانا قرآن ذکر و اذکار اور درود پڑھ پڑھ کے تیار کیا تھا، اس لیے مجھے اس کا نور جو ملا اس کا فائدہ یہ ملا کہ میں عبادت میں لگ گیا۔ تو پتہ چلا جب کھانا بچوں کو پاکیزہ ملے گا، پاکیزہ ہاتھوں سے عبادت والی مائیں بیٹیاں جب کھانا پاک و صاف کھلائیں گے پلائیں گے تو بچے نمازی بھی بن جائیں گے، بچے تقوی شعار بھی بنیں گے، بچے حرام خور نہیں حلال خور بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ میری گزارش ہے سارے لوگوں سے، اصلاح معاشرہ میں آنے والے دوستوں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح